لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ دنوں ایک اہم فیصلے میں قرار دیا ہے کہ خلا کا مقدمہ دائر کرنے سے بیوی کا حق مہر خود بخود ختم نہیں ہوتا، بلکہ شوہر کی طرف سے ظلم ثابت ہونے پر بیوی مہر کی حقدار ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے شوہر کی درخواست مسترد کرتے ہوئے فیملی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے اور یہ واضح کیا کہ جسمانی تشدد کے علاوہ ذہنی، جذباتی، زبانی اور معاشی تشدد بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ فیصلے میں لکھا ہے کہ درخواست گزار ارسلان اور نشا شاہد کا نکاح 18 مارچ 2022 کو 1 لاکھ روپے حق مہر پر ہوا تھا، جسے نکاح نامے میں غیر معجل یعنی مؤخر ادائیگی کے تحت درج کیا گیا۔ اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ حق مہر اب تک ادا نہیں کیا گیا۔ نشا شاہد نے اپنے دعوے میں موقف اختیار کیا کہ نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد جب اس نے حق مہر کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تو شوہر معمولی باتوں پر اسے مارنے پیٹنے لگا۔ وہ بے روزگار تھا، چوری اور نشہ کرنے کا عادی تھا، اس پر دباؤ ڈالتا تھا کہ وہ اپنے والدین سے پیسے لا کر دے اور انکار کرنے پر اسے گالیاں دیتا تھا۔ نکاح کے چند دن بعد ہی اس نے خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد نہ تو اس نے صلح صفائی کی کوئی کوشش کی اور نہ ہی نان نفقہ ادا کیا اور نہ ہی اس کی خیریت دریافت کی۔ ٹرائل کورٹ نے 1 ستمبر 2022 کو خاتون کا دعویٰ منظور کرتے ہوئے خاتون کو حق مہر کا 50% دینے کا حکم دے دیا، کیونکہ خاتون نے خود بھی اپنے دعوے کو اسی حد تک محدود رکھا تھا۔ شوہر کے وکیل کا موقف ہے کہ فیملی کورٹس ایکٹ کی دفعہ 10 کی ذیلی دفعات 5 اور 6 کو وفاقی شرعی عدالت اپنے فیصلے کے ذریعے اسلامی احکامات کے منافی قرار دے چکی ہے، اور چونکہ یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے حق مہر کا کوئی بھی حصہ دینے کا حکم قانوناً درست نہیں تھا۔ اس کے بعد عدالت نے لکھا ہے کہ قانون میں صرف خلا کے ذریعے نکاح ختم ہونے کا ذکر ہے، اس میں شوہر کے ظلم، زیادتی یا کسی اور قصور کی بنیاد پر دی جانے والی تنسیخ نکاح کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ حتیٰ کہ خلا کے معاملے میں بھی حق مہر سے دستبرداری کا فیصلہ فیملی کورٹ کی ثوابدید پر چھوڑا گیا تھا۔ البتہ اس کی ایک زیادہ سے زیادہ حد مقرر تھی اور یہ کبھی بھی آٹومیٹک یا لازمی نہیں تھا، حتیٰ کہ اس قانونی شق کے تحت بھی جسے بعد میں کالعدم قرار دیا گیا۔ قانون بنانے والوں کی یہ منشا ہرگز نہیں تھی کہ نکاح ختم ہونے کی ہر ڈگری میں حق مہر لازماً واپس کیا جائے، اور بالخصوص اس صورت میں تو ہرگز نہیں کہ جب نکاح شوہر کے ظلم یا زیادتی کی بنیاد پر ختم کیا گیا ہو۔ قانون کے مطابق خلا عورت کا اپنا حق ہے، وہ عدالت کے ذریعے شوہر کی مرضی کے خلاف بھی نکاح ختم کروا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ عدالت کو مطمئن کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کے لیے ازدواجی زندگی جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔ دوسرے لفظوں میں خلا اس وقت بھی دی جا سکتی ہے جب شوہر کی کوئی غلطی ثابت نہ ہو۔ اس کے برعکس تنسیخ نکاح ایکٹ بیوی کو اس وقت نکاح ختم کرانے کا حق دیتا ہے کہ جب وہ شوہر کی مخصوص ازدواجی غلطیوں یا زیادتیوں کو ثابت کر دے۔ اسی قانون کے تحت اگر شوہر 2 سال تک بیوی کا نان نفقہ ادا نہ کرے یا اس میں غفلت برتے تو بیوی تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنے کی حقدار ہو جاتی ہے۔ خاتون نشا نے اپنے دعوے میں جو باتیں بیان کی، یعنی اسے مارا پیٹا گیا، گھر سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد اسے کوئی نان نفقہ نہیں دیا گیا، وہ بالکل انہی قانونی الفاظ کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس سے زیادہ واضح انداز میں شاید یہ بات بیان نہیں کی جا سکتی۔ جب کسی بیوی کو اسی قانون کے تحت تسلیم شدہ کسی بنیاد پر نکاح ختم کرنے کی ڈگری ملتی ہے تو قانون کے واضح الفاظ کے مطابق اس کا حق مہر برقرار رہتا ہے۔ فیملی کورٹس ایکٹ نے کبھی بھی اس قانونی حق کو ختم کرنے یا اس میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس میں صرف خلا سے متعلق احکام تھے جو ایک الگ اور خود مختار حق ہے۔ یہی فرق قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور وفاقی شرعی عدالت نے دفعہ 10 کی ذیلی دفعات 5 اور 6 کا جائزہ لیتے ہوئے اسی قرآنی اصول کو سامنے رکھا ہے۔ کلاسیکل مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ بیوی سے کچھ واپس لینے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور اللہ کی حدود سے تجاوز کا اندیشہ خود بیوی کے رویے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، لیکن اگر قصور شوہر کا ہو تو پھر قرآن کی ایک دوسری آیت اس معاملے پر لاگو ہوتی ہے۔ اس آیت میں نکاح کے معاہدے کو ایک مضبوط، سنجیدہ اور نہایت اہم عہد قرار دیا گیا ہے، اور شوہر کو حق مہر کا کوئی حصہ واپس لینے کی اجازت صرف اسی صورت میں دی گئی ہے کہ جب خود بیوی کھلی بدکرداری کی مرتکب ہو۔ اگر قصور شوہر کا ہو تو قرآن اسے ایسی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ ایک مقدمے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ حق مہر کی واپسی کا فیصلہ ہر مقدمے کے اپنے حقائق کی بنیاد پر الگ سے کیا جائے گا اور اسے نکاح ختم ہونے کے بنیادی سوال سے الگ دیکھا جائے گا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ صرف اس بنیاد پر کہ بیوی نے نکاح ختم کرانے کے لیے ایک مخصوص قانونی راستہ اختیار کیا ہے، اس کے قانونی حقوق کو محض مفروضے کی بنیاد پر محدود نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہی اصول اختیار کیا کہ اگر بیوی کی شوہر سے نفرت یا علیحدگی کی خواہش شوہر کے ظلم، بدسلوکی
یا اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو تو صرف اس لیے کہ عدالت نے نکاح ختم کرنے کی ڈگری کو خلا کا نام دے دیا ہے، اس بنیاد پر بیوی کو اس کے حق مہر سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے ایک اور مقدمے میں قرار دیا کہ خلا اور تنسیخ نکاح ایکٹ کے تحت ہونے والی تنسیخ نکاح دو الگ الگ قانونی دائرے ہیں اور دونوں کے قانونی نتائج بھی الگ ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فیصلے میں بار بار اس بات پر زور دیا کہ حق مہر واپس کرنے یا نہ کرنے کا انحصار نکاح ختم ہونے کی وجہ پر ہے، اور خاص طور پر اس بات پر ہے کہ آیا علیحدگی کی ذمہ دار صرف بیوی خود ہے یا شوہر کے اپنے رویے نے نکاح ختم کرنے کے لیے قانونی جواز فراہم کیا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو ارسلان کے وکیل کا موقف برقرار نہیں رہتا۔ وفاقی شرعی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ بیوی کو ہر حال میں اپنا حق مہر واپس کرنا ہوگا، اور نہ ہی یہ کہا کہ وہ کبھی بھی حق مہر واپس نہیں کرے گی، بلکہ اس سوال کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ مقدمہ قرآن میں بیان کردہ دو صورتوں میں سے کس کے تحت آتا ہے، یعنی بیوی کی اپنی ناپسندیدگی یا پھر شوہر کی بدسلوکی اور اپنی ازدواجی ذمہ داریوں سے انحراف کے تحت۔ عدالتی فیصلے کے مطابق وفاقی شرعی عدالت نے ہدایت کی تھی کہ فیملی کورٹ ہر مقدمے کے حقائق کی بنیاد پر خود یہ فیصلہ کرے، نہ کہ کسی پہلے سے طے شدہ قانونی فارمولے کو خودکار طور پر نافذ کر دے۔ یہی وہ کام تھا جو فیملی کورٹس ایکٹ کی مذکورہ شقیں کرنے میں ناکام رہیں، اور یہی وجہ تھی کہ انہیں کالعدم قرار دیا گیا۔ ان شقوں کے ختم ہونے کے بعد فیملی کورٹ دوبارہ اسی مقام پر آ گئی ہے جہاں قرآن مجید اور تنسیخ نکاح ایکٹ نے اسے پہلے ہی رکھا تھا، یعنی اگر شوہر کا ظلم ثابت ہو جائے تو اس کا بیوی کے حق مہر پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ لہذا فیملی کورٹ کا یہ اختیار ختم نہیں ہوا کہ وہ ہر مقدمے کے حالات کے مطابق یہ طے کرے کہ بیوی کس حد تک حق مہر کی مستحق ہے۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ایک سوال بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ کیا جسمانی، نفسیاتی، جذباتی، زبانی یا معاشی تشدد ایسا ظلم ہے جو بیوی کے حق مہر کو برقرار رکھنے کے لیے کافی ہو؟ تنسیخ نکاح ایکٹ میں ظلم کا مفہوم صرف جسمانی تشدد تک محدود نہیں ہے۔ اس دفعہ میں دی گئی 6 مثالیں صرف وضاحت کے لیے ہیں، مکمل فہرست نہیں ہیں۔ قانون ساز ادارے کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ انہی مثالوں کو ظلم کی آخری حد سمجھ لیا جائے۔ شوہر کا ظلم صرف مار پیٹ میں نہیں ہوتا، بلکہ بیوی کی تذلیل کرنا، گالم گلوچ، اس کے کردار پر جھوٹے الزامات لگانا، سرد مہری جان بوجھ کر مسلسل نظر انداز کرنا بھی ظلم ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہاتھ اٹھانا ظلم ہے۔ اگر گھر کا ماحول ہی بیوی کے لیے دشمنی اور اذیت کا باعث بنا دیا جائے، یا شوہر اپنے خاندان کی طرف سے بیوی کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کو برداشت کرے یا اس کی حوصلہ افزائی کرے، تو یہ بھی اسی قانون کے تحت ظلم شمار ہوگا۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ شوہر کا رویہ کسی مخصوص عنوان کے تحت آتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس رویے کے مجموعی اثرات کیا بیوی کے لیے ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے ہی گھر میں عزت اور تحفظ کے ساتھ مزید زندگی گزارنے کے قابل نہ رہی ہو۔ جسمانی چوٹ کا ہونا ظلم ثابت کرنے کے لیے لازمی شرط نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں فوجداری مقدمات جیسا سخت معیار ثبوت لاگو ہوتا ہے۔ بیوی پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر تھپڑ کے لیے میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ پیش کرے یا ہر بدسلوکی کے واقعے کے لیے FIR درج کروائے، تب جا کر اس کی بات پر یقین کیا جائے۔ بیوی کی اپنی گواہی جسے جرح کے ذریعے جانچا گیا ہو اور جسے مقدمے کے دیگر حالات اور واقعات کے تسلسل اور وقت کے ساتھ ملا کر پرکھا جائے، وہ بھی دوسرے ہر ثبوت کی طرح قابل قبول ثبوت ہے۔ فیملی کورٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لے اور پھر فیصلہ کرے کہ دونوں فریقوں میں سے کس کا موقف حقیقت سے زیادہ قریب اور زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اگر کوئی فیملی کورٹ صرف اس وجہ سے بیوی کی حلفیہ گواہی کو مسترد کر دے کہ بیوی کی گواہی کی تائید میں کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے، تو اس نے معیار ثبوت کو غلط طور پر نافذ کیا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جو جسٹس عائشہ ملک نے تحریر کیا، جس میں ان اصولوں کو واضح طور پر دوبارہ بیان کیا گیا اور ان پر عمل بھی کیا گیا۔ اس سے اوپر بیان کیے گئے دوسرے سوال کا بھی جزوی جواب مل جاتا ہے، یعنی جب مذکورہ معیار کے مطابق شوہر کا ظلم ثابت ہو جائے تو قانون کی نظر میں نکاح ختم ہونے کی اس ڈگری پر خلا کے قانونی نتائج لاگو نہیں ہوتے، صرف اس وجہ سے کہ مصالحت ناکام ہونے کے بعد بیوی کا دعویٰ نمٹا دیا گیا، یا عادت یا سہولت کی خاطر دعوے یا ڈگری میں خلا کا لفظ لکھ دیا گیا۔ ظلم کی بنیاد پر دائر کیے گئے مقدمے کو محض بیوی کی ناپسندیدگی پر مبنی خلا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ صرف تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرنا بذات خود خلا کی درخواست نہیں ہوتا۔ فیملی کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اسے خلا کی درخواست قرار دے دے جب تک کہ عدالتی ریکارڈ پر یہ واضح نہ ہو کہ بیوی نے پوری آگاہی کے ساتھ خلا پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے برعکس عمل کرنا دراصل بیوی سے
وہ قانونی حق چھین لینا ہے جس سے اس نے کبھی دستبرداری اختیار ہی نہیں کی تھی۔ اسی اصول کی ایک اور مقدمے میں بھی توثیق کی گئی، جہاں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ اگر بیوی نے اپنے دعوے میں خلا کی استدعا ہی نہیں کی تو عدالت خلا کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دے سکتی۔ بعد میں ایک اور مقدمے میں سپریم کورٹ نے اس اصول کو مزید مضبوط انداز میں دہرایا اور قرار دیا کہ خلا کا حق صرف بیوی کا ہے۔ وہی عدالت کے سامنے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں حق مہر سے دستبردار ہونے کی پیشکش کرے گی، اور اگر اس نے خلا طلب ہی نہ کی ہو تو عدالت اپنی طرف سے خلا کی ڈگری جاری نہیں کر سکتی۔ اگر غیر منصفانہ ٹرائل کے نتیجے میں یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ مقدمہ محض خلا کا تھا، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مقدمے کی سماعت قانون کے مطابق اور درست طریقے سے نہیں کی گئی۔ اس سے اوپر بیان کیے گئے چوتھے سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ڈگری پر خلا لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا بیوی نے تنسیخ نکاح ایکٹ میں بیان کی گئی ایک یا ایک سے زیادہ قانونی بنیادوں میں سے کسی بنیاد کو اپنے دعوے میں پیش کیا اور اسے ثابت بھی کیا، خواہ وہ بنیاد ظلم ہو، 2 سال تک نان نفقہ نہ دینا ہو، بیوی کی رضامندی اور ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا ہو، یا قانون میں تسلیم شدہ کوئی اور وجہ ہو۔ فیملی کورٹ کو سب سے پہلے اس مسئلے کو ایک الگ اور واضح قانونی نقطے کی صورت میں طے کرنا ہوگا اور حق مہر کے سوال پر جانے سے پہلے اسی کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر مذکورہ قانونی بنیاد اس فیصلے میں پہلے بیان کیے گئے معیار کے مطابق زیادہ امکان یعنی بیلنس آف پروبیبلٹیز کی بنیاد پر ثابت ہو جائے تو تنسیخ نکاح ایکٹ باقی معاملہ خود طے کر دیتا ہے، یعنی حق مہر متاثر نہیں ہوگا، نہ اس میں کمی ہوگی، نہ وہ تقسیم ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی اثر پڑے گا۔ شوہر حق مہر کے کسی بھی حصے کی واپسی کا حقدار نہیں ہوگا، خواہ وہ مہر فوراً ادا ہونے والا ہو یا بعد میں ادا ہونے والا ہو، اور اگر حق مہر کا کوئی حصہ اب تک ادا نہیں ہوا تو اس کی پوری رقم بیوی کے حق میں جاری کی جائے گی۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ قانون یہ نہیں کہتا کہ اگر ظلم کم درجے کا تھا تو بیوی کو بھی حق مہر کم ملے گا، قانون صرف یہ کہتا ہے کہ بیوی کا حق مہر متاثر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی فیملی کورٹ ظلم ثابت ہونے کے باوجود حق مہر کو تقسیم کرے یا اس میں کمی کر دے تو اس نے قانون کو غلط سمجھا ہے۔ جسمانی تشدد، گالم گلوچ، جذباتی اذیت، تذلیل، جھوٹے الزامات، بلا جواز نان نفقہ روک دینا، بیوی پر دباؤ ڈالنا کہ وہ اپنے والدین سے پیسے لا کر دے، نشے کی عادت اور کسی قانونی جواز کے بغیر اپنے گھر سے نکال دینا، یہ سب الگ الگ یا مل کر ظلم شمار ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کسی کو ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی میڈیکل رپورٹ یا پولیس ریکارڈ پیش کرے۔ اگر قانونی بنیاد ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ثابت نہ ہو سکے لیکن حقیقت میں ازدواجی تعلق اس حد تک ٹوٹ چکا ہو کہ اس کی بحالی ممکن نہ رہی ہو تو سپریم کورٹ نے ایک مقدمے میں قرار دیا ہے کہ ایسی صورت میں بیوی کو واضح اور مکمل آگاہی کے ساتھ ایک انتخاب دیا جائے، یا تو وہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اپنا دعویٰ مسترد ہونے دے یا پھر قانونی شرائط کے مطابق خلا کے ذریعے نکاح ختم کرانے پر رضامند ہو جائے۔ خلا پر اس کی رضامندی عدالتی ریکارڈ پر واضح اور غیر مبہم الفاظ میں موجود ہونی چاہیے۔ صرف اس وجہ سے کہ قانونی بنیاد ثابت نہ ہو سکی یا بیوی اب مزید شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ بیوی نے خلا کو قبول کر لیا ہے۔ صرف اس وقت کہ جب بیوی پوری طرح یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے قانونی نتائج کیا ہوں گے خود خلا کا انتخاب کرے، تب ہی خلا کی ڈگری اور اس سے متعلق حق مہر کے نتائج قانوناً دیے جا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ صورت میں بھی خلا کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی خود بخود اپنا حق مہر کھو دے گی۔ فیصلے کے مطابق وفاقی شرعی عدالت نے خود واضح کیا ہے کہ عدالت صرف ایک حد تک ہی حق مہر کی واپسی کا حکم دے سکتی ہے، عدالت اس سے زیادہ واپس کرنے کا حکم نہیں دے سکتی جتنا حق مہر بیوی پہلے ہی وصول کر چکی ہو، اور وہ بھی صرف اسی صورت میں کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ علیحدگی کی خواہش صرف بیوی کی اپنی تھی اور اس میں شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جو حق مہر کبھی ادا ہی نہیں کیا گیا اسے کسی صورت واپس نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا حق مہر جو نکاح ختم ہونے کے وقت تک ادا نہ کیا گیا ہو دراصل شوہر پر ایک قرض ہوتا ہے، نہ کہ ایسی چیز جو بیوی کے قبضے میں ہو اور وہ واپس کر سکے۔ خلا بھی اس قرض کو ختم کرنے کی کوئی بنیاد فراہم نہیں کرتی۔ فیملی کورٹ جو بھی فیصلہ کرے اسے یہ بھی بتانا ہوگا کہ ایسا فیصلہ اس نے کیوں کیا۔ اگر کوئی ڈگری صرف ایک ہی لائن میں نکاح کو خلا کے ذریعے ختم کر دے اور اسی کے ساتھ حق مہر کا بھی فیصلہ کر دے مگر یہ نہ بتائے کہ اوپر بیان کیے گئے قانونی نکات میں سے کون سا نتیجہ اخذ کیا گیا اور کن شواہد کی بنیاد پر کیا گیا، تو ایسی ڈگری اس فیصلے میں مقرر کردہ معیار پر پوری نہیں اترتی اور صرف اسی وجہ سے کالعدم قرار دی جا سکتی ہے۔ پھر عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اس عدالت کے دائرہ اختیار میں آنے والی تمام فیملی کورٹس کی رہنمائی کے لیے اس فیصلے سے نکلنے والے اصول درج ذیل ہیں۔ حق مہر نکاح کے معاہدے سے پیدا ہونے والا ایک مالی حق ہے، یہ نہ شوہر کے لیے کوئی سزا ہے اور نہ ہی ایسا فائدہ جسے فیملی کورٹ اپنی ثوابدید سے دے یا واپس لے۔
حق مہر صرف اسی صورت میں ضبط، کم یا تقسیم کیا جا سکتا ہے جب قانون اس کی اجازت دے اور عدالت اس بارے میں واضح قانونی نتیجہ اخذ کر لے۔ نکاح ختم کرنے کا حق اور حق مہر دونوں الگ الگ حقوق ہیں۔ صرف نکاح ختم ہونے کی ڈگری سے حق مہر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے الگ قانونی نتیجہ اور الگ شواہد درکار ہوتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت نے اس فرق کو ختم نہیں کیا جو خود اس نے بیوی کی محض ناپسندیدگی پر مبنی علیحدگی اور شوہر کی بدسلوکی کی وجہ سے ہونے والی علیحدگی کے درمیان قائم کیا تھا۔ یہ فرق آج بھی برقرار ہے۔ جو تبدیلی آئی ہے وہ صرف یہ کہ فیملی کورٹ کو ہر مقدمے کے حقائق کے مطابق خود یہ فرق لاگو کرنا ہوگا۔ بیوی کی مکمل اور باخبر رضامندی کے بغیر اس مقدمے کو خلا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے پھر واضح کیا کہ ظلم صرف جسمانی تشدد تک محدود نہیں ہے بلکہ نفسیاتی، زبانی، جذباتی اور معاشی زیادتی بھی اس میں شامل ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ بیوی پر اس سب کا کیا اثر پڑا۔ ظلم زیادہ امکان یعنی بیلنس آف پروبیبلٹیز کے معیار پر ثابت ہوتا ہے، اور اگر بیوی کی گواہی قابل اعتماد ہو تو اس کے لیے میڈیکل رپورٹ یا دستاویزی ثبوت ضروری نہیں رہ جاتے۔ جب قانونی بنیاد ثابت ہو جائے تو نکاح ختم ہونے سے بیوی کا حق مہر متاثر نہیں ہوتا۔ یہ ظلم کی شدت یا اس میں کمی کا سوال نہیں ہے۔ فیملی کورٹ یہ نہیں دیکھے گی کہ ظلم کم تھا یا زیادہ تھا، اور اس بنیاد پر حق مہر کم یا زیادہ نہیں کرے گی۔ ایک بار قانونی بنیاد ثابت ہو جائے تو حق مہر ہوا ادا ہو چکا ہو یا ابھی باقی ہو مکمل طور پر برقرار رہے گا۔ اگر کوئی قانونی بنیاد ثابت نہ ہو اور مقدمہ خلا کا ہو تب بھی حق مہر خود بخود ضبط نہیں ہوگا۔ فیملی کورٹ کو الگ سے وجوہات بیان کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر کچھ واپس کرنا ہے تو کتنا واپس کرنا ہے، اور وہ کبھی بھی ایسے حق مہر کی واپسی کا حکم نہیں دے سکتی جو پہلے کبھی ادا ہی نہیں ہوا۔ اگر شواہد واقعی مشتبہ ہوں اور عدالت یقین سے یہ نہ کہہ سکے کہ مذکورہ اصولوں میں سے کون سا اصول لاگو ہوتا ہے تو شک کا فائدہ بیوی کے حق مہر کے حق میں دیا جائے گا، نہ کہ بیوی کے خلاف۔ حق مہر سے متعلق ہر حکم میں یہ واضح طور پر درج ہونا چاہیے کہ عدالت نے کس بنیاد پر فیصلہ کیا، آیا قانونی بنیاد ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی تو مقدمے کو خلا کیوں قرار دیا گیا اور کن شواہد کی بنیاد پر دیا گیا۔ جو ڈگری اس معاملے میں خاموش ہو وہ اس فیصلے میں مقرر کیے گئے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ آخر میں جسٹس محسن اختر کیانی نے لکھا ہے کہ قانون میں ایک نئی شق شامل کرنے کی ضرورت ہے جو تنسیخ نکاح ایکٹ کی دفعہ 5 کی طرز پر مرتب کی جائے۔ اس شق میں یہ لازم قرار دیا جائے کہ فیملی کورٹ حق مہر کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے یہ واضح طور پر طے کرے کہ نکاح کس وجہ سے ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی واضح کیا جائے کہ اگر قانون میں تسلیم شدہ کوئی بنیاد ثابت ہو جائے تو اس سے حق مہر متاثر نہیں ہوگا۔